شیعہ شناسی میں ہم شیعوں کی حالت کہاں پڑھ رہے تھے؟ دورے خلفاء میں، اور ہم نے پڑھ لیا تھا کس کا؟ ابو بکر جو خلیفہ اول تھے مسلمانوں کے بعد رسول خدا، ان کے دور میں شیعوں کی کیفیت، ان کا دور ہم نے پڑھا۔ اب آ جاتے ہیں دور عمر ابن خطاب کے بارے میں کہ عمر کی خلافت کا سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ عمر کی خلافت کا سلسلہ کتنے سال؟ 10 سال تک جاری رہا۔ اس دوران شیعوں کے حالات میں کوئی قابل ذکر تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مصلحت آمیز خاموشی کے باعث آپ کے چاہنے والے شیعوں نے بھی دربار خلافت کے ساتھ ٹکراؤ مول نہیں لیا۔ صحیح ہے، جب مولائے کائنات خاموش تھے تو جو شیعہ تھے وہ بھی کیا تھے؟ خاموش رہے، انہوں نے بھی مصلحتانہ زندگی گزاری۔ ارباب اقتدار نے بھی اپنے مصالح کی خاطر امیر المومنین علیہ السلام یا آپ علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ شدت پسندانہ کارروائیوں سے نہ صرف گریز کیا، ارباب اقتدار نے بھی مصالح کی خاطر، ارباب اقتدار یعنی جو لوگ حکومت کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی مولائے کائنات اور آپ کے شیعوں کے ساتھ کوئی شدت پسندانہ کارروائیوں سے نہ صرف گریز کیا بلکہ علمی اور سیاسی مشکلات میں امیر المومنین حضرت علیہ السلام سے مشورے لیتے رہے اور آپ کے مشوروں اور نصائح کا احترام کرتے رہے۔ مشکل کشا کی بارگاہ میں خلافت نے اتنی بار پیشانی جھکائی کہ خود خلیفہ وقت نے بھی اپنے زبان سے 1-2 مرتبہ نہیں مولانا، 70 مرتبہ، پوائنٹ یہاں پہ کہ کیا کہ مشکل کشا کی بارگاہ میں خلافت نے اتنی بار پیشانی جھکائی ہے کہ خود خلیفہ وقت نے اپنی زبان سے 70 مرتبہ 70 ٹائمز لولا علی لہلک عمر جیسا تاریخی جملہ ادا کیا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے اللہم لا تبقنی لمعضلۃ لیس لها ابن ابی طالب، خدایا مجھے کسی ایسی مشکل کے لیے چھوڑنا ہی نہیں کہ جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ کیا بات ہے! اللہم لا تبقنی لمعضلۃ، مجھے کسی ایسی مشکل کے لیے باقی ہی مت رکھنا کہ لیس لها ابن ابی طالب، کہ اس کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ خدایا مجھے کسی ایسی مشکل کے لیے زندہ نہ رکھ جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ رہیں۔ 1 نمبر کا حاشیہ ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہاں ہے؟ الغدیر جلد 3 صفحہ 79، تاریخ الخلفاء صفحہ 170-171، شرح نہج البلاغہ ابن العابدی جلد 1 صفحہ 16، خطبہ نمبر 2 کی شرح میں اتنے حوالے موجود ہیں۔ اب دیکھیے نہج البلاغہ میں بھی یہ تاریخی حقیقت موجود ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ کے موقع پر عمر نے جنگی امور سے متعلق ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ جب ایرانیوں سے جنگ ہو جا رہی تھی تو عمر نے ایک کمیٹی بنائی اور امیر المومنین علیہ السلام کو بھی اس کا رکن مقرر کیا، مولائے کائنات کو بھی اس کمیٹی میں رکھا۔ اس کمیٹی کے اراکین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا اور عمر نے حضرت علی علیہ السلام کی رائے کو ہی اختیار کیا، یعنی سب نے اپنی اپنی رائے دی، مولائے کائنات نے بھی اپنی رائے دی، تو عمر نے کیا کیا؟ کس کی رائے مانی؟ مولائے کائنات کی رائے مانی۔ نمبر 2 آ جائیے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 146۔ عمر کے بعد خلیفہ ثانی کے ذریعے منتخب 6 رکنی شورا نے، اب یہ وہی موقع ہے کہ
جب عمر چاہ رہے تھے، ان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جنگ میں جائیں، اس سے سپاہیوں کا حوصلہ بلند ہوگا۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، آپ مدینے میں قیام فرمائیں، لشکر کو جانے دیں، اس لیے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو لشکر کے اور کیا ہو جائے گا، ہمت کمزور پڑ جائے گی۔ تو مولا کائنات کا مشورہ تھا کہ وہ باقی رہیں، تو انہوں نے مولا کائنات کے مشورے کو کیا کی، ترجیح دی۔ صحیح۔ اب دیکھیے، عمر کے بعد خلیفہ ثانی کے ذریعے منتخب 6 رکنی شورا نے، صحیح ہے، 6 لوگ تھے اس میں، عثمان کو خلیفہ بنا دیا، اور عثمان 12 سال تک زمام خلافت اپنے ہاتھوں میں لیے رہے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ تو 22 ایسے ہو گئے، 2 سال کچھ مہینے اس کے ہیں، یعنی 3 سال تقریباً ابو بکر کے ہیں، اس طرح سے 25 سال، ہاں 2 سال کچھ مہینے، تو کل کتنے ہیں؟ 25 سال ہیں۔ 25، ارے مہینے بھی تو ہیں اس میں۔ اس طرح سے 25 سال کی خاموشی کے بعد، اور ایک زہر کا گھونٹ پینے جیسا یہ خاموشی تھی کہ جو مولا کائنات نے صبر کے ساتھ یہ 25 سال کا عرصہ نکالا ہے، تب جا کے سن 36 میں خلافت مولا کائنات کے قدموں میں سجدہ ریز ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں ان کی خلافت کے دوران کچھ ایسے امور انجام پائے جو نہ صرف سنت پیغمبر بلکہ سابق کے دونوں خلفاء کی روش کے بھی خلاف تھے۔ چنانچہ مسلمانوں میں ان کے خلاف غم و غصہ پھیل گیا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکومتی عہدوں پر فائز کیا۔ کس کو فائز کیا؟ رشتہ داروں کو، اور بیت المال سے بذل و بخشش کر کے خوب اقربا پروری کی۔ اقربا پروری یعنی رشتوں، اپنے رشتہ داروں کو بڑھایا، ان کو خوب پیسے دیے۔ جناب ابو ذر کو مدینے سے شام اور پھر ربضہ جلا وطن کر دیا۔ حکم بن عاص جسے خود پیغمبر اکرم نے مدینہ بدر کیا تھا، ٹھیک ہے، اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس مدینے بلا کر اس سے محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا۔ ولید بن عقبہ مولانا وہی جس نے جب اس نے نشے کے عالم میں صبح کی نماز باجماعت 2 کے بجائے 4 پڑھا دی، تب بھی اسے معزول نہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں کے ساتھ نامناسب و تشدد آموز برتاؤ کیا۔ ایسے متعدد واقعات آج بھی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ 3 نمبر پہ آ جائیے، کہاں ہے مولانا؟ تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 70، الامامۃ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 35، تاریخ الخلفاء صفحہ 157۔ ایسے واقعات سے مسلمانوں کی بے چینی اور غم و غصہ میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ اس پرآشوب ماحول میں امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی جو اپنی آنکھوں سے خلافت و قیادت کے زبردست انحراف کے نتیجے میں رونما ہونے والے تلخ واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے، خاموش رہ کر اسلام کی بربادی کا تماشائی نہیں بن سکتے تھے۔ سمجھ گئے؟ اس پرآشوب ماحول میں امیر المومنین کے اصحاب جو اپنی آنکھوں سے خلافت و قیادت کے زبردست انحراف سمجھتے ہیں نا، ہاں راستے سے ہٹ جانا کے نتیجے میں رونما ہونے والے تلخ واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے، خاموش رہ کر اسلام کی بربادی کے تماشائی نہیں بن سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر کے حقیقی جانشین اور امت مسلمہ کی قیادت و رہبری سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ایک دن جناب ابو ذر نے مسجد پیغمبر میں تقریر کی جس میں اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا علی بن ابی طالب محمد کے وصی اور علم نبی کے وارث ہیں۔ اے لوگوں، تم اپنے پیغمبر کے بعد متحیروں سرگرداں ہو گئے۔ متحیر یعنی حیرت میں رہنا، سرگرداں یعنی پریشان رہنا۔ جسے خدا نے مقدم کیا تھا
اگر تم لوگ بھی اس کو دوسروں پر مقدم کرتے رکھتے اور اپنے نبی کے اہل بیت کی ولایت و وراثت کا اقرار کرتے تو بہترین مادی و معنوی زندگی بسر کر رہے ہوتے، لیکن چونکہ تم لوگوں نے خدا کے حکم کے خلاف عمل کیا ہے لہذا اپنے کرتوت کا نتیجہ بھگتو۔ کس نے بات کہی ہے مسجد نبوی میں؟ جناب ابو ذر نے۔ صحیح ہے؟ اس کا دیکھیے 1 نمبر تاریخ یعقوبی جلد 12 صفحہ 67 اور 68۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب و اعوان کو عثمان کے انتخاب کے ابتدائی ایام میں ہی انحرافات کا احساس ہو گیا تھا۔ چنانچہ یعقوبی تحریر کرتے ہیں کہ خلافت عثمان کے بالکل ابتدائی ایام میں لوگوں نے مسجد نبوی میں مقداد بن اسود کو دیکھا جو انتہائی تعصف اور غم و اندوہ کے عالم میں فرما رہے تھے۔ صحیح ہے، مجھے قریش پر تعجب ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے اہل بیت سے قیادت کو جدا کر دیا، حالانکہ مومن اول دین خدا کا سب سے زیادہ عالم اور لوگوں میں صراط مستقیم کا سب سے بہتر جاننے والا ابن عم پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے۔ یہ لوگ اس مسئلے میں امت کی خیر و صلاح کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر کیا دی ہے؟ ترجیح دی۔ کیا چیز؟ کیا؟ لائن بتائیے کون سی؟ دوسری لائن پینسل سے مارک کیا ہوگا۔ تعصف ہے، تعصف افسوس۔ تعصف کے معنی ہوتا ہے افسوس۔ انتہائی تعصف اور غم و اندوہ کے عالم میں فرما رہے تھے، یعنی افسوس کے عالم میں اور غم کے ساتھ فرما رہے تھے کہ مجھے قریش پر تعجب ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے اہل بیت سے قیادت کو جدا کر دیا، حالانکہ مومن اول دین خدا کا سب سے زیادہ عالم اور لوگوں میں صراط مستقیم کا سب سے زیادہ جاننے والا یعنی ابن عم پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے۔ کہا یہ لوگ اس مسئلے میں امامت کی امت کی خیر و صلاح کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے۔ عثمان کے بعد مسلمانوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک پر خلیفہ پیغمبر اور قائد امت کے عنوان سے بیعت کی۔ اس طرح 25 سال کے بعد آپ کو خلافت و امامت ملی، حالانکہ خدا اور رسول کی جانب سے کہہ رہے ہیں اس طرح 25 سال کے بعد آپ کو خلافت و امامت ملی، حالانکہ خدا اور رسول کی جانب سے آپ ہی کو امامت و خلافت کے لیے منسوب کیا گیا تھا۔ لیکن عثمان کے بعد مسلمانوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک پر خلیفہ پیغمبر اور قائد امت کے عنوان سے بیعت کی۔ اس طرح 25 سال کے بعد آپ کو خلافت و امامت ملی، حالانکہ خدا اور رسول کی جانب سے آپ ہی کو امامت و خلافت کے لیے منسوب کیا گیا تھا۔ لیکن اس 25 سالہ دور میں بعض لوگوں کی غفلت و بے توجہی اور بعض افراد کے سازشوں کے نتیجے میں آپ اپنے حق یعنی امت مسلمہ کی قیادت اور رہبری سے محروم رہے۔ خود آپ نے بھی اسلام و مسلمین کی مصالح کی خاطر زور آزمائی اور طاقت کا سہارا لینے سے پرہیز کیا اور صرف مناسب مواقع پر اظہار حقیقت کرتے رہے۔ 25 سال کے بعد آپ کو آپ کا جائز اور مسلمہ حق ملا۔ 3 نمبر کا حاشیہ کہاں کا ہے؟ تاریخ یعقوبی جلد 12 صفحہ 57۔ مگر افسوس اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس عرصے میں حکومت اور رہبری کے سلسلے میں بہت سے شبہات اور انحرافات اپنی جڑیں مضبوط کر چکے تھے، بہت سے امکانات اور مواقع ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ چونکہ 25 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ یہاں تک ملتا ہے مولانا کہ مولا کائنات نے جب نماز پڑھائی ہے، نماز جماعت، تو اس نماز جماعت کو پڑھنے کے بعد کسی نے کہا ہے کہ ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔